بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکر کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میرے بھائیو میری بہنوں، دو شوال اور جمعرات کے دن 11 تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی انشاءاللہ نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ یہ وظیفہ چند منٹ کا وظیفہ ہے، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ آج آپ تھوڑا سا وقت اچھے طریقے سے اس وظیفے کو دے دو، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو، پھر آپ کے پاس پورا سال موجود ہے۔ بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا جائے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، کیونکہ فائدہ آپ کا ہی ہے تو میرے بھائیوں اس موقع کو ضائع مت کرنا، کیونکہ آج شوال کی 2 تاریخ اور جمعرات کا دن ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کے دن اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیں۔ انشاءاللہ ہمیں دعائیں دیں گے کہ کوئی وظیفہ کوئی بھائی نے بتایا تھا۔ اس عمل میں اللہ پاک کا صرف ایک نام مخصوص طریقے سے پڑھنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا نام لے کر صرف ایک تسبیح آپ سب کر لیں، اس کا اثر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ اسی عمل سے آپ کو میرے بھائیوں میری بہنوں جمعرات کی تمام خیریں اور بھلائیاں بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ لیکن ناظرین کرام، ایک بات لازمی یاد رکھیے گا کہ جو میرے بھائی رمضان المبارک کو غفلت سے گزارا اور شب قدر کو غفلت سے گزارا اور عید کے دن کو غفلت سے گزارا، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آج شوال کی 2 تاریخ اور جمعرات کا دن ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج مانگنے کا وقت ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج میں آپ کو اللہ سے لینے کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج جمعرات کے دن کے حوالے سے چند ایسے راز بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لہٰذا آج یہ عمل ضرور کر لینا، تاکہ میرے بھائیوں میری بہنوں جمعرات کے دن رزق کی تنگی، معاشی تنگی سے نجات حاصل ہو سکے اور آپ اچھے طریقے سے میرے بھائیوں میری بہنوں آج کے دن کو اپنے پیاروں کے ساتھ گزار سکیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج 2 شوال اور جمعرات کے دن کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس عمل سے غیب کے خزانوں سے اللہ پاک ضروریات بھی پوری فرماتا ہے۔ الجھنوں اور مسائل میں گھری زندگی کے لیے اور جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے یہ وظیفہ بے مثال ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ اگر کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجات ہے، تو آپ بس اس عمل کو کر لیجئے انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ اللہ کے حکم سے اور اس میں گرامی کی برکت سے اس مسئلے سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا اور آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جو بھی میں عمل کے فوائد آپ کو بتاؤں اور فضائل بتاتا ہوں، اور اتنے فوائد اور اتنے فضائل بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس عمل کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے اور آپ ذوق اور شوق کے ساتھ یہ عمل کر سکیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر فوائد بتانے سے پہلے ہی عمل بتا دوں تو آپ شاید اتنے ذوق اور شوق سے عمل نہ کر سکیں، لہٰذا ہمارے بتائے گئے اور فوائد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کیا کریں اور اس عمل کو توجہ سے سنیں اور سمجھیں بھی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، رمضان المبارک ایک انتہائی بابرکت مہینہ تھا جو چٹکی بجاتے ہی ختم ہو گیا۔ یہ ماہ مقدس ختم ہوتے ہی یکم شوال کا دن میرے بھائیوں میری بہنوں عید الفطر کی صورت میں طلوع ہو جاتا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، آج شوال کی 2 تاریخ اور جمعرات کا دن ہے، آج بابرکت دن ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو آج آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ کوشش میرے بھائیوں آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اللہ پاک سے دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اور مغفرت اور دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، یا کم از کم ایسے اعمال انجام نہیں دینے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، مگر دوستو معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، عید کے دوسرے دن یا عید کے دن بازاروں میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کا اس قدر اختلاف ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ کندھوں سے کندھے ٹکراتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، جب کہ روایات میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبھی جائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کا جسم کسی ایسی عورت سے چھو جائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں، اجنبی مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر چوڑیاں پہنی جاتی ہیں یا مہندی لگوائی جاتی ہے، یہ بھی زنا کی ایک شکل ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، کام اس وقت تک انجام پاتا ہے جب رمضان المبارک کو گزرے ہوئے ایک دن بھی نہیں ہوتا، اور ان کاموں کو عید کے نام پر کیا جاتا ہے، جبکہ عید اور رمضان المبارک کے ذریعے ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد تربیت کو نہ پانے کا ذریعہ ہے کہ اب ہم اس خوشی کے موقع پر کون سا رویہ اختیار کریں گے، وہ جو شیاطین کو پسند ہے، یا وہ جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور اس میں ہم اپنے نفس کی پیروی کریں گے یا احکام شریعت کی ابتدا کریں گے۔
اس وقت والدین خاص کر ماں کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی عید کی تیاری میں کن چیزوں کا خیال رکھ رہی ہے، یا ان کے لباس اور زیب و زینت کے سامان میں اسراف اور نمائش سے کام لے رہی ہیں، جو اللہ کو سخت ناپسند ہے اور جس کو شیطانی عمل کہا جاتا ہے، یا حکمت اور تدبر سے ان کے دلوں کو خوش کر رہی ہے کہ یہ ان کا حق ہے۔ قرآن کریم نے اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے تو اس کی اتنی نمائش نہ کریں کہ غریبوں کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے۔ بہرحال میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے بھائیوں آج جمعرات کا دن ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے باوضو ہونا ہے اور آپ پاک صاف ہونا ہے۔ میرے بھائیوں آپ اٹھتے بیٹھتے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر تمام گھر والے پڑھیں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے، بہت ہی زیادہ نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کوئی ایک فرد بھی پڑھ لے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ ادھر ادھر یہ پڑھتے جائیں گے اور اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان کی برکت سے آپ کے مسائل یوں حل ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، آپ بیماری میں ہیں، بیماری سے شفا ہو جائے گی۔ میرے بھائیو میری بہنوں آپ بے روزگار ہیں، روزگار مل جائے گا۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات انشاءاللہ مل جائے گی۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لینا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ میرے بھائیو آج جمعرات کا دن ہے، رب سے اور نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ آج پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایسی کلمات کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن اس وظیفے کو مستند اور شرطی عمل کہا جاتا ہے، بے حد آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیو میری بہنوں 21 مرتبہ پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو وظیفہ بتانا ہے وہ اس کی قبولیت کا راز ہے کہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، جب آپ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی اور جلد بازی میں مت پڑھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورۃ الاخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے رب کعبہ اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے میرے بھائیوں میری بہنوں 11 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور میرے بھائیوں 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آج تسبیح کے 11 دانوں پر سورۃ الاخلاص آپ نے پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ملے گا، اور 3 سے زائد قرآن مجید یعنی ہر زیر زبر کے بدلے میرا رب 11 نیکیاں لکھتا ہے۔ 3 قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔
آپ کی اچھائیاں اور آپ کی برائیاں پر غلبہ پالیں گے۔ تو آج میرے بھائیوں یہ 11 بار پڑھی گئی سورہ اخلاص آپ کی ضمانت دے گی انشاءاللہ۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی آپ ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے یہ رب کا ایسا شکر ہے، رب کے شکر کا ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رب کی رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ شروع سے اب تک میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، جس تعداد میں بتائے ہیں ویسے ہی پڑھنے ہیں۔ کمی بیشی کریں گے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ عید الفطر میرے بھائیوں گزر چکی ہے، آج 2 شوال اور میرے بھائیوں جمعرات کا دن ہے۔ عمل آپ نے ہر صورت کر لینا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج خوش قسمت یہ وظیفہ پڑے گا جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ میرے بھائیوں آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں اب وظیفہ مکمل ہو چکا، آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا۔ میرا رب کیونکہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کریم کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، آپ جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ ہمیشہ سدا ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔